किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। जंगल भी गांव के करीब ही था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाता। उसके दिन सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त खुश्क हो चुका था। चनाचे वो अपनी कुल्हाड़ी से उस दरख्त को काटने लगा। अभी उसने दरख्त पर पहली ही जरब लगाई थी कि अचानक उस दरख्त से एक भयानक चीख की आवाज आई। लकड़हारा डर कर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते उसके सामने दरख्त से एक जिन नमूदार हुआ। जिन की शक्ल इतनी खौफनाक थी कि उसे देखकर लकड़हारे की चीख निकल गई। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रही थीं और उसके कंधे पर एक चोट का निशान था जिसमें से एक अजीब सा मादा निकल रहा था। शायद वो उस जिन का खून था। जिन लकड़हारे को देखकर खौफनाक आवाज में बोला, ए नादान इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मैं बरसों से इस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरी कुल्हाड़ी से मैं जख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिनकी आवाज ऐसे थी जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ सो रहे हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लकड़हारा कपकपाती आवाज में बोला। जिन गरज कर बोला, नींद से उठाने पर मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन तेरी कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर जो चोट आई है उसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे ऐसा अनजाने में हुआ है। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। लकड़हारा जिन की मिन्नत समाजत करने लगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। लकड़हारा फौरन बोला, कौन सी शर्त? शर्त यह है कि अगले 3 दिन तक तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, हर बात पे झूठ। अगर गलती से भी कोई सच बात तुम्हारे मुंह से निकल गई तो मैं फौरन तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। लकड़हारा यह सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इतनी आसान शर्त, ये तो मैं आसानी से पूरी कर लूंगा। ये जिन तो बिल्कुल निकम्मा है। शर्त दी भी तो कौन सी कि 3 दिन तक झूठ बोलना है। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर गायब हो गया। लकड़हारा अपनी जमा की हुई लकड़ियां उठाकर गांव वापस आ गया। उसकी दुकान की दीवार घर से मिली हुई थी। वो अपनी दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि इन 3 दिनों में न जाने उसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अचानक उसने दूर से देखा कि हाफिज साहब उसकी दुकान की तरफ चले आ रहे थे। हाफिज साहब बेहद शरीफ और नफीस इंसान थे। वो करीब आए तो लकड़हारा उठकर उनसे गर्मजोशी से मिला। मुझे हाकिम से कुछ काम था, क्या वो घर पर है? हाफिज साहब ने पूछा। हाकिम लकड़हारे का छोटा भाई था। अभी लकड़हारा हाँ कहने ही वाला था क्योंकि हाकिम घर पे ही था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने जिन से वादा किया हुआ था कि वो झूठ बोलेगा। चनाचे वो बोला, नहीं हाफिज साहब, वो घर पर नहीं है। हाफिज साहब ने कहा, अच्छा, वो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था और कह रहा था कि मैं घर पर जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा खैर, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं आया था। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था। लकड़हारे ने बहाना बना दिया। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, हाफिज साहब ने कहा और अभी वो जाने ही वाले थे कि अचानक हाकिम खिड़की से नजर आया। हाफिज साहब की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक गए। फिर अजीब सी नजरों से लकड़हारे को देखने लगे। लकड़हारा घबरा गया। लकड़हारे की जुबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हाकिम दरिया पर गया है और घर में नहीं है, जबकि वो तो घर में ही है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाफिज साहब ने नाराज होते हुए कहा, मुझे तो हाकिम ने ही कहा था कि हाफिज साहब से कहना कि वो घर पर नहीं है। लकड़हारे को कुछ और न सूझा तो उसने यही कह दिया। क्या कहा? हाकिम ने ऐसा कहा था? मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, कम से कम मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल कर लिया होता। हाफिज साहब नाराज हो गए। हाफिज साहब ने मजीद और कोई बात ना सुनी और वो नाराज होकर चल दिए। हाकिम घर से निकल आया और पूछा, ये हाफिज साहब क्यों चले गए? उन्हें तो मैंने बुलाया था। लकड़हारा घबरा गया। वो कह रहे थे वो शाम को आकर मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाकिम ने कहा और वो दोबारा घर में चला गया। लकड़हारे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बातें क्यों की। जब शाम गुजरने पर भी हाफिज साहब ना आए तो हाकिम खुद उनके घर चला गया। फिर जब वो वापस आया तो आते ही लकड़हारे पर बरस पड़ा। आपने उन्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बताया?
آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے وہ مجھ سے کتنا خفا ہیں؟ مجھے آپ سے ایسی توقع نہ تھی۔ لکڑہارا شرمندہ سا رہ گیا۔ حافظ اور بائی دونوں ناراض ہو گئے تھے۔ لکڑہارا اس بات پر بہت پریشان تھا۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ اگلے دن جب لکڑہارا لکڑیاں بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے کمائے ہوئے روپوں کی تھیلی جیب میں رکھ لی، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا تھیلی جیب میں نہیں ہے۔ اس نے فوراً جیب میں دیکھنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے کہ جیب اندر سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تھیلی کہیں گر تو نہیں گئی؟ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں تھیلی اٹھائے آواز دے رہا تھا، یہ تھیلی کس کی ہے؟ یہ تھیلی کس کی ہے؟ مجھے یہ راستے میں پڑی ہوئی ملی ہے، یہ جس کی ہے وہ اسے واپس لے سکتا ہے۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر خوش ہوا اور آگے بڑھ کر کہا، لیکن پھر اسے فوراً ہی خیال آیا کہ وہ سچ نہیں بول سکتا۔ لکڑہارے کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ شخص اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا یہ تھیلی آپ کی ہے؟ لکڑہارے نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، نہیں، تھیلی میری نہیں ہے، میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص پھر آواز لگانے لگا۔ ایک اور شخص نے وہ تھیلی اپنی بتا کر اس سے لے لی اور چلتا بنا۔ لکڑہارے کو دل ہی دل میں اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو جھوٹ بول کر اس کی تھیلی لے کر چلا گیا، اور غصہ اپنے جھوٹ بولنے پر بھی آ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کھڑ گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو آج قاضی کی عدالت میں جانا تھا، کیونکہ اس کا ایک رشتہ دار چوری کے جرم میں گرفتار ہوا تھا اور وہ بالکل بے قصور تھا۔ اسے اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی دینے کے لیے جانا تھا۔ پھر وہ جلدی جلدی عدالت میں پہنچا۔ سب پہلے سے ہی موجود تھے، بس اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ پھر اسے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ ابھی وہ سچ بولنے ہی والا تھا کہ اسے خیال آیا کہ وہ سچ تو بول ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ جن اسے بسم کر دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قاضی صاحب اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ کافی دیر کچھ بھی نہ بولا تو قاضی صاحب گرج کر بولے، تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ لکڑہارا سہم گیا اور گھبرا کر بولا، حضور، مجھے یہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اصل میں چوری میرے عزیز نے ہی کی ہے، وہی قصوروار اور مجرم ہے۔ اس نے ہی ڈاکہ ڈالا تھا اور اس کے وارثوں نے مجھے پیسے دے کر جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کے رشتہ دار اس پر آگ بگولا ہو گئے۔ خود ملزم کا رنگ بھی سفید پڑ گیا۔ وہ لکڑہارے کی جھوٹی گواہی پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سخت غصے میں بھی تھا۔ آخر قاضی صاحب نے اسے سزا دینے کا حکم دے دیا۔ سپاہی لڑکے کو لے گئے۔ لکڑہارا خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ ملزم کے جانے کی دیر تھی کہ لکڑہارے کے عزیز اس پر برس پڑے، بہت برا بلا کہا، اور آخر میں سب رشتے ناتے توڑ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ لکڑہارے کو دیکھ کر بادشاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا۔ پھر وہ لکڑہارے کے پاس آیا اور بولا، اے لکڑہارے، ہمارا پانی والا برتن کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ بہت پیاسے ہیں، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو بادشاہ کے لیے پیش کرو، وہ ضرور تمہیں انعام دیں گے۔ انعام کا سن کے لکڑہارا بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن پھر اسے جن کا خیال آیا تو ساری خوشی غائب ہو گئی، اور پھر وہ بولا، نہیں، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں جنگل میں پانی ساتھ نہیں لاتا۔ اتنے میں بادشاہ اور اس کے سپاہی لکڑہارے کے قریب آ چکے تھے۔ لیکن تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ سپاہی نے اس کے پانی والے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ سپاہی نے فوراً لپک کے وہ برتن اٹھایا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور کہا، اے لکڑہارے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ لیکن تمہاری وجہ سے ہماری پیاس بجھی، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہیں اب ہماری تعریف میں کوئی اچھی بات سنانی ہوگی، یہ ہمارا حکم ہے۔ لکڑہارے نے سن رکھا تھا کہ بادشاہ کو اپنی تعریف سننے کا بہت شوق ہے۔ مزاجن بادشاہ صاف دل اور نیک دل تھا، لیکن لکڑہارا اس وقت کوئی بات سچ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، حضور والا، آج آپ کے بارے میں کچھ اچھا کہوں گا تو میری جان چلی جائے گی، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ میں کیا خوبی ہے کہ میں آپ کو اچھا کہوں؟ آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑیلوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ آپ بالکل نکمے اور بیوقوف ہیں۔ آپ میں تو شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔
بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی. اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہوں. بادشاہ سپاہیوں سمیت وہاں سے چلا گیا. لکڑہارا غصے سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. اسے اس جھوٹ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اب اس کو اتنی مار بھی پڑ گئی تھی. ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی جن نمودار ہوا. جن پہلے تو اس کی حالت دیکھ کر چونکا. اس نے لکڑہارے سے کہا، اے لکڑہارے، بتا کیا تو نے پورے 3 دنوں تک جھوٹ بولا؟ اور اگر نہیں بولا تو مرنے کے لیے تیار ہو جا. لکڑہارا اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں ہاں، میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں. میں نے بہت مشکلیں بھی جھیلی ہیں. لیکن پھر اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا کیونکہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں کچھ وقت بھی باقی تھا اور اس نے غلطی سے سچ بول دیا. اس پر جن نے ایک زوردار کہا لگایا اور بولا، اے نادان انسان، تو نے 3 دنوں تک مشکلیں جھیلی، نقصان بھی اٹھائے، لیکن آخر میں آ کر تم اپنی کم عقلی کے باعث سچ بول ہی بیٹھے. اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا نہ تو نقصان اٹھاتا اور نہ ہی اب میرے ہاتھوں مارا جاتا. یہ سن کر لکڑہارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جن نے اس پر پھونک ماری اور بیچارہ لکڑہارا راکھ بن کے اڑ گیا.